سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بدر، بشیر اور منصور خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بدر اضطراب کی حالت میں اٹھا اور دریچے کے سامنے کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے دل سے پوچھ رہا تھا۔ اپنی ضمیر کو ہزاروں تسلیاں دینے کے باوجود وہ جلتی ہوئی چتا میں ربیہ کے تصور سے کپا اٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں یہ کہہ رہی تھیں، ربیہ سے یہ بعید نہیں۔ ربیہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے جان پر کھیل سکتی ہے۔ اس سے یہ بعید نہیں کہ اس نے کسی نائٹ کو قتل کر دیا ہو۔ اسے اسلام سے محبت ہے۔ وہ بڑی سے بڑی عدالت کے سامنے حق کی آواز بلند کرنے کی جرأت رکھتی ہے۔ لیکن نہیں، ابو داؤد مکار ہے، یہ سب فریب ہے۔ منصور اٹھ کر بدر کے قریب پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بدر، اگر یہ بات درست ہے تو تمہیں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ لوشا کی کوئی دیوار ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی۔ بدر بن مغیرہ نے اچانک موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، لوشا میں دو لڑکیوں کی جان غرناطہ کی لاکھوں لڑکیوں سے زیادہ قیمتی نہیں۔ ان مجاہدوں نے ساری قوم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ میں اپنے حصے کا بوجھ ان پر نہیں ڈال دوں گا۔ یہ معاملہ فقط میری اور بشیر کی ذات تک محدود رہے گا۔ دونوں نے بشیر کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے تاثرات کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ اس کے چہرے پر اس طوفان کا کوئی اثر نہ تھا جو اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کروٹ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا اور پھر یہ کہنے کے بعد باہر نکل گیا کہ میں زخمیوں کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بدر کی طرف دیکھنے کے بعد منصور نے کہا، اگر ابو داؤد نے آپ کو اس بات کا قائل کر دیا کہ اس کی اطلاع صحیح ہے تو میں آپ کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں کہ لوشا پر ہمارا حملہ نہایت اہم نتائج پیدا کر سکے گا۔ اس وقت بھی ہمارے سامنے یہی مسئلہ ہے کہ فرڈیننڈ کی توجہ دو محاذوں پر مبذول کی جائے۔ اگلی صبح بدر، بشیر، منصور اور چند دوسرے افسر ناشتہ کر رہے تھے کہ ایک سپاہی گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اطلاع دی کہ ابو داؤد اپنے بستر کی بجائے فرش پر بے ہوش پڑا ہے۔ یہ لوگ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد منہ کے بل فرش پر پڑا ہوا تھا۔ بشیر بن حسن نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد اسے جلدی سے پیٹھ کے بل لٹا دیا اور اس کی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے بولا، یہ مر چکا ہے۔ میرے خیال میں اس نے زہر کھا لیا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی میز پر قلم دوات اور کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے اوپر کے چند اوراق جن پر ابو داؤد کی تحریر تھی اٹھائے۔ سپاہیوں نے بشیر کے اشارے پر ابو داؤد کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ بشیر بن حسن نے اس کی تلاشی لینے کے بعد اس کی جیب سے چاندی کی ایک چھوٹی سی ڈبیا برآمد کی اور اسے کھول کر دیکھنے کے بعد کہا، اس نے وہ زہر کھایا ہے جس کا تریاق آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ قلعے کے باقی سپاہی بھی جوک در جوک اس کمرے کے دروازے پر جمع ہو رہے تھے۔ بدر نے بشیر اور منصور کے سوا سب کو کمرے سے نکلنے کا حکم دے کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، بشیر، ہم غلطی پر تھے، یہ اس کا خط ہے، پڑھو۔ بشیر نے بظاہر بے پرواہی کے ساتھ خط کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن چند فقرے پڑھنے کے بعد اس کی ساری توجہ اس تحریر پر مرکوز ہو چکی تھی۔ بدر نے کہا، بشیر، اونچی آواز سے پڑھو، میں نے صرف چند سطریں دیکھی ہیں۔ بشیر نے چونک کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ بدر بن مغیرہ کے نام ابو داؤد کے آخری مکتوب کا مضمون یہ تھا، میرا مکتوب آپ کو اس وقت ملے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اس ذلیل موت کے بغیر میرے لیے آپ کو یہ یقین دلانا مشکل تھا کہ ربیہ اور انجلا کے متعلق میری اطلاع صحیح ہے اور میں اس کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ میری موت کے ساتھ وہ ذلیل خواہشات اور ناپاک ارادے ختم ہو جائیں گے جن کے باعث میں آپ کی نگاہ میں ایک ملت فروش اور ایک غدار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ابو داؤد جس نے غرناطہ کی حکمرانی کا خواب دیکھا، جس نے اپنی قوم کی لاشوں پر اپنے لیے محل تعمیر کرنے کی خواہش کی تھی، آج سے چند دن پہلے مر چکا تھا۔ وہ اسی وقت اپنا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو گیا تھا جب فرڈیننڈ نے اس کی لڑکیوں کے لیے رحم کی درخواست ٹھکرا دی تھی۔ اور وہ ابو داؤد جس کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، گزشتہ سب صرف ایک باپ کی حیثیت میں آپ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ اس کے سامنے اپنی دو لڑکیوں کی جان بچانے کا مسئلہ تھا۔ اس لیے میری دوسری موت ایک باپ کی موت ہے، اور مرنے سے پہلے جو کچھ میں لکھ رہا ہوں، اور اس صورت میں جب کہ مجھے جھوٹ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، میں سچ کہنے میں ایک تسکین محسوس کرتا ہوں۔ تو میرے متعلق صرف اتنا جانتے ہو کہ میں نے تمہیں الحمرا میں بلا کر قتل کروانے کی سازش کی اور میں نے ابو عبداللہ کو غداری پر آمادہ کیا، لیکن میرے جرائم اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، اسے میں نے ہی خط لکھ کر تلیتا آنے کی دعوت دی تھی۔ پہلی بار جب میں تمہارے مہمان کی حیثیت میں آیا تھا، میں فرڈیننڈ کا جاسوس تھا اور رات کے وقت تمہارے قلعے پر دشمن کا حملہ میری ترغیب پر تھا۔ الحمرا میں موسیٰ کو میں نے گرفتار کروایا تھا، ابو عبداللہ کو ملت فروشی پر میں نے آمادہ کیا۔ غرناطہ میں جہاد کے خلاف تبدیل کرنے کے لیے اندلس کے جن مسلمان جاسوسوں کو بھیجا گیا ہے،
ان کی تربیت میں نے کی ہے۔ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ انجلا اور ربیہ کو کب سزا دی جائے گی، اور میں بتا چکا ہوں کہ انہیں اگلے چاند کی 4 تاریخ کو زندہ جلایا جائے گا۔ تم اس بات پر حیران ہوگے کہ عدالت نے انہیں اتنی مہلت کیوں دی۔ رات کے وقت اگر میں آپ کے سامنے اس کی وجہ بیان کرتا تو میرے متعلق آپ کے شکوک اور زیادہ ہو جاتے۔ مجھے 1 ماہ کی مہلت حاصل کرنے کے لیے فرڈیننڈ سے یہ وعدہ کرنا پڑا کہ اگر بدر بن مغیرہ زندہ ہے تو میں اس عرصہ میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے اس سے مجاہدین کی صفوں میں انتشار ڈالنے کا بھی عہد کیا تھا۔ اس کے عوض فرڈیننڈ نے میرے ساتھ ربیہ اور انجلا کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ سیاستدان ابو داؤد شاید کسی حالت میں بھی اپنے ان جرائم کا اقبال نہ کرتا، لیکن انجلا اور ربیہ کے باپ کو اپنی بیٹی کی بھلائی اسی بات میں نظر آتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے چہرے کے تمام نقاب الٹ دے۔ میری بات اگر آپ کی کسی تدبیر سے ان لڑکیوں کی جان بچ جائے تو میں ربیہ کو تمہارے اور انجلا کو بشیر بن حسن کے سپرد کرتا ہوں۔ میں ایک مدت سے جانتا تھا کہ وہ تم دونوں کو اپنے رفیق اور محافظ منتخب کر چکی ہیں، لیکن میری زندگی کے مقاصد میں ان کی خواہشات کے احترام کی گنجائش نہ تھی۔ میں نے ایک باپ کی نظر سے انہیں صرف اس وقت دیکھا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری غیر حاضری میں لوشا کی عدالت انہیں موت کی سزا دے چکی ہے۔ میں ان کی جان بچانے کے لیے آپ سے التجا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ ربیہ اور انجلا کا رشتہ صرف خون کا رشتہ تھا، اور میری موت کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں ان کا انجام نہیں دیکھوں گا۔ چتا سے ان کی چیخیں میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اگر میں زندہ رہتا تو بھی انہیں مرتے وقت اس بات کا ملال نہ ہوتا کہ وہ اپنے باپ سے جدا ہو رہی ہیں۔ انہیں میری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں صرف اس دنیا سے دلچسپی ہے جس میں تم اور بشیر سانس لیتے ہو۔ انہیں میرے ہوائی قلم سے کوئی انس نہیں۔ انہیں لوشا کے گورنر کے محل کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہنے کا کوئی افسوس نہ ہوگا۔ جلتی ہوئی چتا میں وہ صرف اس وادی کا تصور کریں گی جس میں انہوں نے اپنی بھٹکی ہوئی روحوں کے لیے گوشے عافیت تلاش کیا تھا۔ وہ افق کی طرف دیکھ کر کہیں گی، بدر اور بشیر تم کہاں ہو؟ تم نے زندگی کے جس سمندر کی گہرائیوں میں ایک دوسرے کو تلاش کیا ہے، میری نگاہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے فقط تمہاری وجہ سے اس سمندر میں غوطہ لگایا ہے۔ اب اگر ان کی زندگی کے چراغ بجھنے والے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ان میں طوفانوں کے ساتھ کھیلنے کی خواہش پیدا کی۔ وہ غیرت جس نے ربیہ یا انجلا کو جان مائیکل کے قتل پر آمادہ کیا، دراصل تمہاری اور بشیر کی عطا کردہ تھی۔ وہ حوصلہ جس نے ایک لڑکی کے کمزور ہاتھوں کو برچے کا استعمال سکھا دیا تھا، وہ زبان جس نے عدالت میں باغیانہ تقریر کی تمہارے خیالات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ میں ربیہ اور انجلا کو قید میں نہیں دیکھ سکا، لیکن ایک شخص جس نے انہیں دیکھا ہے مجھے یہ بتا چکا ہے کہ انہیں اپنے کیے کا ذرا بھی ملال نہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے کہ خدا کو اگر ان کا زندہ رکھنا مقصود ہے تو وہ چتا کی آگ کو گلزار بنانے پر قادر ہے۔ بدر اور بشیر، تم مجھ سے بہتر جانتی ہو کہ ان کے دلوں میں یہ ایمان کس نے پیدا کیا۔ اگر تم ان سب باتوں کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے انکار نہیں کرتے تو میں یہ کہوں گا کہ ربیہ اور انجلا کا معاملہ تمہارا اور بشیر کا معاملہ ہے، اور مجھے ان کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم پر ان کی جان بچانے کے فرض عائد کر کے میں اپنے فرض سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ تم کس طریقے سے ان کی جان بچا سکتے ہو، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ میں اسپین کے مستقبل کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ سوچا اور جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ میں نے اپنے لیے پھول متھی پیے اور اپنی قوم کے لیے کانٹے بچھائے، لیکن میرے حصے کے پھول فرڈیننڈ کی دامن کی زینت بن گئے۔ میرے ہاتھ اور پاؤں کانٹوں سے زخمی ہیں اور قوم کا انجام مجھے معلوم نہیں۔ میری سیاست ختم ہو چکی ہے، میں ذلت اور نامرادی کی موت مر رہا ہوں۔ آپ میری خودکشی کو قابل نفرت سمجھیں گے، لیکن میں آج اس حقیقت کو سمجھا ہوں کہ دنیا میں عزت کی موت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عزت کی زندگی کا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کے متعلق میں نے کچھ نہیں کہا، میں اسے قابل ذکر نہیں سمجھتا۔ اس نے انجلا کو بچانے کے لیے ربیہ کے خلاف شہادت دی تھی۔ اگر وہ عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد زہر نہ کھا لیتی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ ڈالتا۔ اس خط کے اختتام کے ساتھ میں اپنی کتاب زندگی کی آخری سطر لکھ چکا ہوں۔ ابو داؤد، انجلا اور ربیہ کا باپ۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے لوشا شہر کے باہر ایک کھلے میدان میں انجلا اور ربیہ کی چتا کے گرد ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہو رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب لکڑی کے کمبوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ چتا کے قریب رہبوں کا ایک گروہ مریم مقدس کی حمد و ثنا کے گیت گا رہا تھا۔ لوگ بے قراری کے ساتھ غروب آفتاب کا انتظار کر رہے تھے۔ لوشا کا گورنر ڈان لوئی اور نیا بشپ بار بار افق مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ غروب آفتاب تک فرڈیننڈ کے آخری حکم کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر بادشاہ کا ایلچی کوئی نیا حکم لے کر نہ آیا تو چتا کو آگ لگا دی جائے گی۔ 2 سپاہی چتا کے قریب جلتی ہوئی مشلیں لیے کھڑے تھے۔
ربیہ اور انجلا کو اپنے انجام کے متعلق کوئی شبہ نہ تھا، لیکن انہیں چتا کو آگ لگانے میں تاخیر کی وجہ معلوم نہ تھی۔ انجلا نے کہا، ربیہ، میں موت سے بہت ڈرتی تھی، لیکن اب میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ موت اتنی بھیانک شے نہیں، لیکن یہ انتظار میرے لیے بہت صبر آزما ہے۔ یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں۔ سورج غروب ہو رہا ہے۔ شاید کیا؟ کچھ نہیں۔ انجلا میں سوچ رہی تھی کہ شاید قدرت لوشا کی عدالت کا فیصلہ رد کر چکی ہو۔ دیکھو، سورج جہاں تھا وہیں کھڑا ہے۔ انجلا نے کہا، ربیہ، یہ موہوم امیدوں کا سہارا لینے کا وقت نہیں۔ ربیہ نے جواب دیا، میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ خدا انسان کا ہر فیصلہ بدلنے پر قادر ہے، اور جب آگ کے شعلے میرے قریب آ چکے ہوں گے اس وقت بھی میں یہی کہوں گی۔ ربیہ، میرا بھی یہی ایمان ہے، لیکن اب موت کے دروازے تک صرف چند قدم باقی ہیں۔ دعا کرو کہ میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ ربیہ نے کہا، تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے انجلا، مجھے تم پر فخر ہے۔ اسلام کی ہر بیٹی تم پر فخر کرے گی۔ دعا کرو ربیہ، مجھے سہارا دو۔ ربیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے جزا اور سزا کی مالک، ہمیں استقامت دے۔ تو ہماری بے بسی دیکھ رہا ہے، تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، لیکن دوسروں پر ہماری کمزوری اور بے بسی ظاہر نہ ہو۔ ہماری مظلومیت فقط تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے، یہ لوگ ہماری چیخیں نہ سنیں۔ ربیہ ابھی دعا کر رہی تھی کہ میدان کی طرف سے 5 سوار نمودار ہوئے اور لوگ شور مچانے لگے۔ وہ آ گئے۔ لوگوں نے سواروں کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اب چتا کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی۔ سوار کسلہ کے سپاہیوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ لوگ ان سے پوچھ رہے تھے، بادشاہ سلامت نے کیا حکم دیا ہے؟ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ لوشا کا گورنر اور بشپ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ گانے والے راہ بھی ادھر ادھر منتشر ہو کر سواروں کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک راہب بدستور گانا گاتا ہوا چیتا کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دوسرے راہبوں کی طرح اس کا سارا جسم ایک سفید قبا میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آواز سن کر انجلا اور ربیہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ گاتے گاتے اس نے ربیہ اور انجلا کے ذرا اور قریب کھسکتے ہوئے اپنے سر سے بھاری کپڑا کھسکا دیا۔ ایک لمحہ کے لیے ربیہ اور انجلا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ مبہوت سی ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بدر بن مغیرہ تھا۔ اچانک ایک اور راہب اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار گانے کی مشق کر رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھی کے سر کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود اس کی آواز کبھی بہت دھیمی اور کبھی بہت بلند ہو جاتی تھی۔ یہ بشیر بن حسن تھا۔ سورج کی آخری کرن کے ساتھ ربیہ اور انجلا اپنے مقدر کے آسمان پر امید کے 2 روشن ستارے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ذرا کم ہوئیں تو ربیہ نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دبی زبان میں کہا، تم ہمارے لیے خودکشی نہ کرو، خدا کے لیے جاؤ۔ بدر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموشی کی تلقین کی اور بشیر کا بازو پکڑ کر اسی طرح گاتا ہوا ہجوم کی طرف چل دیا۔ ڈان لوئی نے سواروں کے گرد شور مچانے والے لوگوں کو بڑی مشکل سے خاموش کرایا اور سواروں سے مخاطب ہو کر کہا، تم بہت دیر سے آئے، ہم چتا کو آگ لگانے والے تھے، کیا حکم لائے ہو؟ ایک سوار نے کہا، ہم گورنر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈان لوئی نے برہم ہو کر کہا، میں گورنر ہوں۔ سوار نے اطمینان سے کہا، بادشاہ سلامت نے تمہیں معزول کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں کاؤنٹ اینٹونیو شاہی فرمان لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ ہمیں اس نے حکم دیا ہے کہ ابو داؤد کی لڑکیوں کی سزا ملتوی کی جائے۔ ہم اجرت میں یہاں پہنچے ہیں۔ کاؤنٹ اینٹونیو تھوڑی دیر میں آ جائیں گے اور آپ کو بادشاہ کا آخری حکم سنا دیں گے۔ ڈان لوئی سبتے کے آلے میں کھڑا تھا۔ لوگ مایوسی کی حالت میں کبھی گورنر، کبھی بشپ اور کبھی ان سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بالاخر بشپ نے کہا، بادشاہ سلامت کا تحریری حکم ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ سلامت نے لوشا کی عدالت کے فیصلے میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی تو آج کے دن غروب آفتاب سے پہلے ان کا دوسرا تحریری حکم پہنچ جائے گا، اور اگر ان کا ایلچی غروب آفتاب سے پہلے نہ پہنچے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ بادشاہ سلامت عدالت کے فیصلے کے ساتھ متفق ہیں۔ اب سورج غروب ہو چکا ہے، بادشاہ کا ایلچی ہمارے پاس ابھی تک ان کا کوئی حکم لے کر نہیں پہنچا، اس لیے ڈان لوئی اگر چتا کو آگ لگانے کا حکم دے دے تو وہ اپنا فرض پورا کرے گا۔ اگر تم ایلچی ہو تو بادشاہ سلامت کی تحریر پیش کرو، ورنہ ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ سوار نے جواب دیا، لیکن ہم ایلچی کے ساتھ آئے ہیں اور یہ گورنر معزول ہو چکا ہے۔ بشپ نے کہا، لیکن جب تک بادشاہ کا حکم انہیں نہیں ملتا ان کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بادشاہ سلامت نے کاؤنٹ اینٹونیو کو واقعی کوئی حکم دے کر بھیجا ہے اور وہ بروقت یہاں نہیں پہنچ سکا تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ ڈان لوئی اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ ڈان لوئی کو شام تک انتظار کرنے کی ہدایت تھی اور اب شام ہو چکی ہے۔ سوار نے جواب دیا، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان لڑکیوں کی حفاظت کریں اور ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی یہ فرض پورا کریں گے۔ بش پر گورنر پریشان ہو کر عوام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگ ان ذرا پوچھ سپاہیوں کی مداخلت پر خوش نہ تھے۔
بعض آدمیوں نے عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فردیننڈ کے سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ عوام کی اکثریت کو مرعوب پا کر ڈان لوئی نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے والے سپاہی سے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور تمہاری اطلاع کہاں تک صحیح ہے۔ میں تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، لیکن اگر تمہاری اطلاع غلط ثابت ہوئی تو تمہیں بدترین سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کاؤنٹ اینٹونیو کرتبہ کا گورنر ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے یہاں کیسے بھیجا جا رہا ہے، اور میں نے وہ کون سی غلطی کی ہے جس کے باعث میں معزول کیا جا رہا ہوں۔ سوار نے جواب دیا، ممکن ہے کہ بادشاہ سلامت سے ابو داؤد نے آپ کی شکایت کی ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر میں یہ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ کاؤنٹ اینٹونیو آ ہی رہا ہوگا، اتنی دیر ہم چتا کے گرد پہرا دیتے ہیں۔ کاؤنٹ اینٹونیو نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لوگ اشتعال کی حالت میں قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ ڈان لوئی نے جواب دیا، چتا کے گرد پہرا دینے کے لیے میرے سپاہی کافی ہیں۔ سوار نے کہا، نہیں، چتا کے گرد اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر کاؤنٹ اینٹونیو ہم پر خفا ہوگا۔ یہ بہتر ہوگا کہ لوگوں کو ذرا دور دور ہٹا دیا جائے۔ ڈان لوئی بہت تند مزاج آدمی تھا، لیکن اپنی معزولی کی اطلاع کے بعد اس میں وہ پہلا سا جوش و خروش نام کو نہ تھا۔ وہ اپنے دل سے بار بار یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ اسے معزول کیوں کیا گیا ہے، اس سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے، اسے اپنی شاندار خدمات کا یہ صلہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس کے خیال میں ملکہ ازابیلا کی سفارش ابو داؤد کے جادو کا توڑ ہو سکتی تھی، اور وہ اڑ کر ملکہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ جب سوار نیزے دکھا دکھا کر عوام کو چتا سے پرے ہٹانے لگے تو اس نے ملامت نہ کی، اور گورنر کے طرز عمل میں یہ تبدیلی دیکھ کر بشپ کا غصہ بھی بہت حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے الفاظ پر نادم تھا اور سپاہیوں کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اور ہر ایک سے باری باری یہ کہہ رہا تھا، دیکھیے، اگر اب کاؤنٹ اینٹونیو کا تحریری حکم لے آتے تو یہ باتیں نہ ہوتی۔ بہرحال اب وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ آپ انہیں کتنی دور چھوڑائے تھے؟ کافی دیر ہو گئی، اب تو چاند بھی غروب ہو رہا ہے، وہ کہیں راستہ نہ بھول گئے ہوں۔ یہ ڈان لوئی اب خود ڈانٹ ڈپٹ کر لوگوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ چوتھی رات کا چاند اپنی منزل کا مختصر سا فاصلہ ختم کر رہا تھا، اور رفتہ رفتہ رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی۔ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن راہبوں کے لباس میں چتا کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ شہر کا کوتوال بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ چتا کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ بدر نے بشیر سے کہا، تم اس کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھو، یہ ہوشیار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بشیر نے آگے بڑھ کر کوتوال سے کہا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج تک کلیسا کی کسی عدالت کے احکام کی اتنی توہین نہیں ہوئی۔ مشل برداروں کو سوار چتا سے کافی دور ہٹا چکے تھے، اس لیے کوتوال اپنے مخاطب کو اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ اس نے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ بشیر نے سنبھل کر جواب دیا، میں تلیتلا کی خانقاہ کا راہب ہوں۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ میں اشبیلیہ جا رہا تھا، یہ تماشا دیکھ کر یہاں رک گیا۔ میں طبیب بھی ہوں، اشبیلیہ کے بشپ نے مجھے علاج کے لیے بلایا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر بادشاہ نے حکم دیا تو اتنے سنگین جرم کے متعلق کلیسا کی عدالت اپنا فیصلہ واپس لے لے گی؟ کوتوال نے جواب دیا، کلیسا کو اپنا فیصلہ واپس لینے کی ضرورت نہیں، بادشاہ اپنے حکم سے یہ فیصلہ منسوخ کر دے گا۔ یہ کلیسا کی توہین ہوگی۔ بادشاہ کلیسا کے مفاد کو ہم سے بہتر ہے۔ جب بشیر بن حسن کوتوال کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، بدر بن مغیرہ نے عقب سے ربیہ کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کاٹتے ہوئے آہستہ سے کہا، ربیہ، گھوڑے پر سواری کر سکو گی؟ ربیہ رسیوں سے آزاد ہوتے ہی جواب دینے کی بجائے اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگے۔ بدر نے کہا، ابھی نہیں ربیہ، تھوڑی دیر اسی طرح کھڑی رہو۔ ربیہ اسی طرح کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ بدر نے پھر کہا، تمہیں آج ساری رات سفر کرنا پڑے گا، تم گھوڑے پر سواری کر سکو گی نا؟ ربیہ نے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ، ہاں میرے ساتھ، آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں راستے کی طوالت کی شکایت نہیں کروں گی۔ انجلا بھی گھوڑے کی سواری جانتی ہے نا؟ انجلا مجھ سے بہتر سوار ہے۔ بہت اچھا، تم تیار رہو۔ اس کے بعد بدر نے انجلا کے قریب پہنچ کر اس کی رسیاں کاٹ ڈالیں، اور ایک سوار کے قریب پہنچ کر اس نے کہا، جلدی کرو، مجھے اپنی کمند اتار دو، جلدی کرو، مجھے اپنی کمند اتار دو۔ سوار نے زین کے ساتھ بندھی ہوئی کمند اتار کر بدر کے ہاتھ میں دے دی۔ اتنی دیر میں کچھ فاصلے پر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور لوگوں کی ساری توجہ دوسری طرف مبذول ہو گئی۔ بشیر بن حسن نے ادھر ادھر کی باتوں سے کوتوال کی توجہ ابھی تک اپنی طرف مبذول کر رکھی تھی، لیکن گھوڑوں کی ٹاپ سننے کے بعد کوتوال نے کہا، مقدس باپ، شاید وہ آ رہے ہیں، مجھے معاف کیجیے، لیکن کل جانے سے پہلے مجھے ضرور ملیے۔ بشیر کے جواب کا انتظار کیے بغیر کوتوال بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ بش پر گورنر دونوں اب ایک سوار سے باتیں کر رہے تھے۔ گورنر کہہ رہا تھا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ काउंट एंटोनियो के साथ कोई फौज आ रही है। सवार ने जवाब दिया, उसके साथ कोई 50 आदमी होंगे। बशर ने कहा, मैं इतने आदमी साथ लाने की वजह नहीं समझता। बदर बिन मुगीरा ने आगे बढ़कर कहा, इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ, आइए मेरे साथ। बशर ने परेशान होकर कहा, तुम कौन हो? बदर ने कहा, अब मुझे नहीं पहचानते। बशर ने कहा, तारीकी में मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं देख सकता और तुम्हारी आवाज़ भी मेरे लिए अजनबी है। बदर ने कहा, मुकद्दस बाप, पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात कर लूँ, फिर आपको कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बशर ने कहा, लेकिन वो कौन सी बात है जो तुम गवर्नर डांलुई के सामने नहीं करना चाहते? बदर ने जवाब दिया, उनसे मैं बाद में माजरत कर लूँगा, आप आएँ, मैं अलहदगी में आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बदर ने बशर का बाजू पकड़ लिया और वह तज़ब्ज़ुब और परेशानी की हालत में उसके साथ चल दिया। चंद कदम के फासले पर बशीर खड़ा था। बदर को देखकर वो करीब आ गया। बशर ने कहा, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी कहो क्या कहना चाहते हो और मेरा बाजू छोड़ दो। बदर ने उसका बाजू अपने हाथ की आनी गिरफ्त में भींचते हुए कहा, खामोश रहो। एक लम्हा के लिए बशर की औसान खता हो गए। बदर ने बशीर से कहा, इसे ले जाओ और ये रस्सी भी लो, इसमें से आधी गवर्नर के लिए रख लेना, मैं अभी उसे भी लाता हूँ। बशर ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन बशीर का खंजर अपनी शहरा के करीब देखकर उसकी आवाज़ मुंह से बाहर न निकल सकी। वो उसके आगे आगे चल दिया। घोड़ों की टापों की आवाज़ अब करीब आ चुकी थी। डांलुई उस तरफ जाने का इरादा कर रहा था कि बदर बिन मुगीरा ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और उसकी पसली पर खंजर की नोक रखते हुए कहा, मेरे साथ चलो। अगर बोलने की कोशिश की तो बदर बिन मुगीरा ने अपना फिक्रा पूरा करने की बजाय खंजर को ज़रा दबा दिया और डांलुई बेबस होकर उसके साथ चल दिया।